اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر خوشی کے مارے کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی، اب موت نہیں، اور غم کے مارے کسی کو موت آتی تو جہنمی کو آتی، اب جہنمی کو بھی موت نہیں۔ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت والے جنت میں رہو۔ نبی جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اسی بات کے سمجھانے کے لیے تو بھیجے جاتے ہیں کہ یہ 60-70 سالہ زندگی اصل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تیاری کے لیے دیا ہے، کچھ کر کے آؤ، زندگی بنا کے آؤ، زندگی بگاڑ کے مت آؤ، اور زندگی بنا کے آؤ گے تو تمہارا نفع ہے، اور بگاڑ کے بھی آؤ گے تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، تمہاری جگہ پر دوسرا نہیں بھگتے گا۔ ہر ایک آدمی اپنی زندگی بنانے کا مکلف ہے۔ کوئی آدمی سے بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر میں نے زندگی بنائی تو آپ کے کام نہیں آئے گی، اور آپ نے زندگی بنائی تو میرے کام نہیں آئے گی۔ بڑا سے بڑا آدمی جب تک اپنی زندگی بنا کے نہیں جائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کس کو بنایا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایسے نبی جن کی خدمت ان کے سگے چچا ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے کی، اور جب تک زندہ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے، اور اس کی ہمت نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیتے۔ یہ ابو طالب کی موت کا وقت قریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے، اور بڑے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں یا اماں قل لا الہ الا اللہ استغفر لک بہا یوم القیامہ، اے میرے پیارے چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کے لیے خدا سے دعا مغفرت کروں گا۔ کہنے لگے بھتیجے بات تمہاری بہت اچھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قریش اور قریش کی عورتیں تانا دے گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر کے مارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگوں کے تانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا۔ اور فرمایا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا چچا آپ کے لیے مجھے منع نہیں کیا گیا مانگنے کے لیے، میں اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ فوراً کلام پاک کی آیت نازل ہوئی۔ ایمان والے کو نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بے ایمان کے لیے دعا مغفرت کرے، خاموش ہو جانا پڑا۔ اتنا بڑا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا بغیر آدمی زندگی بنائے گی، اس سے بڑھ کر رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں سب حضرت نوح کی خدمت میں پہنچیں گے، ہماری سفارش کر دو اللہ سے۔ وہ کہیں گے میں آج ڈرتا ہوں، میں نے بے ایمان بیٹا اور بیوی کی سفارش کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں آئی، میں ڈرتا ہوں کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج اللہ اپنے پورے جلال میں، ہم سب بیٹھنے والے اپنی زندگی بنانے کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی زندگی بنائیں، اور یہ کام ہر ایک مسلمان کی زندگی بنانے کا کام ہے۔ میں اپنی زندگی بناؤں، آپ اپنی زندگی بناؤ، اور اپنی زندگی بنانے کے لیے آدمی خود فکر مند ہو۔ جیسے ایک آدمی روٹی کو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے، آدمی سمجھتا ہے کپڑا میری ضرورت ہے، ایسے ایک مسلمان اس بات کو بھی سمجھے کہ دین بھی میری ضرورت ہے۔ میں ایک ٹائم کھا کے زندگی گزار سکتا ہوں، اسے دنیا میں لاکھوں کروڑ انسان ہیں ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک لباس ہوتا ہے بس، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، ان کی بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی، لوگ گزارتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ کی قسم ہم نے دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، ایک ہی ٹائم کھایا۔ ہم نے کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ لگے حضور میرے پاس چادر نہیں ہے، میرے پاس حضور کپڑے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو ادھر بیٹھ کے چلی گئی، راتوں میں بیٹی کا گھر پڑتا تھا، دیکھا کہ داماد بیٹھا ہے گھر میں،
ارے اذان ہو گئی تو گھر میں بیٹھا ہے. تو داماد بھی چپ. جب 2-3 مرتبہ بڑی بی نے کہا تو داماد کہنے لگا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے نماز کو جانے کے لیے، اور میرے پاس جو کپڑا تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز کے لیے. آپ کے پاس اپنے پہننے کے لیے کرتا تک نہیں تھا، دوسروں کو دے دیا تھا. ہم نے کبھی کھانا بچا کے نہیں رکھا، ہم نے آپ کا کپڑا کبھی تہ کر کے نہیں رکھا. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آرام کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ذرا دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا، یعنی 4 اس کے تہ بنائے. صبح آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا حفصہ کیا کیا؟ کہ رات آنکھ دیر سے کھلی تو حضور یہ بستر ذرا نرم کر دیا. فرمایا نہیں، جیسا ویسا ہی رہنے دو، آنکھ ذرا جلدی کھلتی ہے. یہ ان حضرات کا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی زندگی کا یہ حال. اور ہر ایک آدمی جانتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے حضرت عائشہ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی. وہ کھٹک گئی، دیکھو رات عافیت سے گزرتی بھی ہے یا نہیں. گھر پہ نگاہ ڈالا، میرے گھر پہ کیا چیزیں دیکھو تو صحیح. ایک عہدہ چراغ ہاتھ لگا، کسی مٹی کا تھا، کسی دھات کا تھا. میں نے دوپٹے سے صاف کیا، پڑوسن کے یہاں دیا. لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور گھر میں ہمارے اندھیرا ہے. کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر لیں چراغ کی روشنی میں. فرماتی اس دن میں نے گھر میں چراغ جلایا ہے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا. یہ گھر کی زندگی ہے، اس کے بغیر کی زندگی گزر سکتی ہے اور لوگ گزار رہے ہیں. لیکن بے اعتبار ایک مسلمان ہونے کے میں دین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. میرے زندگی میں دین آنا ضروری ہے، اور اللہ بغیر طلب کے دین نہیں دیتا. دنیا کسی کو نہیں دے گا، کس کو بیمان کو دے گا، زندگی کو دے گا، بہریے کو دے گا. دنیا اللہ تعالیٰ چور کو بھی دیتا، بدماش کو بھی دیتا، نیک کو بھی دیتا. اس نے پیدا کیا ہے. دنیا تو ہر ایک کو ملے گی. ایک غورلند بادشاہ دنیا سے گیا، ایک گویا اندھا پکڑ کے لے کے گیا. اس کو دربار میں کھڑا کر کے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام دولت ہے. تو بولے دولت تو اندھی ہوتی کیا؟ تیرے اندھی نہ ہوتی تو تیرے لنگڑے کے پاس کیا کو آتی؟ ہر ایک کے پاس جائے گی. لیکن دین اللہ بغیر طلب کے نہیں دیتا، زبردستی نہیں دینا. تو اپنے سامنے مثالیں ہیں. ابو طالب کے باپ، لیکن دین نہیں ملا، طلب نہیں ہوئی. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا، پاس رہے، دین نہیں ملا. لیکن طلب لے کر ایک آدمی دور سے آتا تھا، اسے دین ملتا تھا. کہ پیغام ہے توبہ کر لو. اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو. وہ اطراف کے رہنے والوں میں طلب نہیں، دور سے لوگ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، دور سے افراد آتے ہیں، مشورے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں. قریب والوں کو طلب نہیں، اس لیے ان کو نہیں ملتا، باہر والوں کو ملتا ہے. دین بغیر طلب کے اللہ دیتا نہیں. اور آدمی سمجھے میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں. اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں. دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اور دین کی حفاظت تو اللہ کریں گے، اس کا وعدہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، لیکن دین زندگی میں لانا یہ اپنی ضرورت ہے. دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اور ہم دین پر چلیں گے، اپنا نفع ہے، دین کا کوئی نفع نہیں. ارے ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کے وجود کے منکر ہو جائیں، اس کی ذات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ساری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ دے تو آپ کی ذات میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں اپنا نفع ہے. ہم محتاج ہیں زندگی بنانے کے، اور زندگی بنے گی اعمال سے. دیکھو جو چیز کام آئے گی وہ اپنے اعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے بیٹی میں باپ ہوں، رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے. اے پھوپھی صفیہ میں بھتیجا ہوں، یہ رشتہ کام نہیں آئے گا، بلکہ پھوپھی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے. دو ٹوک بات. ہم جتنے آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے اٹھ کر، یہ اس لیے کہ ایک ماحول میں یکسوئی کے ساتھ ہم کچھ سوچیں، اپنے بارے میں کچھ طے کریں، یکسوئی کے ساتھ کچھ فیصلے کریں. ہم یہاں گھومنے نہیں آئے، ہم یہاں پھرنے نہیں آئے، ہم بازاروں میں منہ مارنے نہیں آئے، ہم ملاقاتیں کرنے نہیں آئے.
بلکہ ہم اپنے مشاغل سے نکل کر یکسو ہو کر یہاں آئے کہ ہم کچھ سوچے، کچھ سنیں، کچھ سمجھے، کچھ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے ارادے لے کر کے آئے اور لے کر کے جائیں کہ میرے آخرت میں کیا چیز کام آئے گی، کل میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا چیز میری ہے، ہاں کیا چیز میرے کام آئے گی، جتنا کمایا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہ رشتہ کام آئے گا اور نہ دنیا کام آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر کے گئے؟ یہ تیمور لنگ بادشاہ جس کا دبدبہ ساری دنیا میں تھا، اس کی خبر پر ہم لوگ دن میں 2 بجے گئے، گائیڈنے کا کور نیچے ہے، اوپر تعلیم بنا ہوا تھا، نیچے دیکھنے گئے اس کی خبر تو دن کے 2 بجے ایسا معلوم پڑتا تھا کہ رات کے 2 بجے اندھیرا، اس کا روشنی کا نام و نشان نہیں۔ دنیا کا فاتح آج پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کیا ہے، اس کا کیا لے کر آیا؟ جو چیز اس کی نہیں تھی اس کو اپنا کہہ کے آیا، اور جو اس کی تھی اس نے اس کو اپنا سمجھا نہیں۔ ہم جو چیز اپنی ہے، دین اعمال، اس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا۔ گھر میرا، بیوی میری، بچے میرے، زمین میری، کاروبار میرا۔ ارے بابا یہ قبر میں کیسے جائے گا ساتھ؟ انسان کے اپنے اعمال جائیں گے وہ تو ہے ہی، واپس آنے کا موقع اللہ نہیں دے گا۔ آج بیچارے جماعت والے ہمارے دروازوں پر آ کر خوشامد کر کے ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے بہت پیار محبت سے کہتے بابا کچھ کر لے، تھوڑی آپ سے پیسے مانگنے آتے ہیں، آپ سے تھوڑی روٹی بھیک مانگنے آتے ہیں، ہمیں روٹی دے دو، کپڑا دے دو، بستر دے دو۔ وہ تو ایک ہی کہتے بابا زندگی بنا لے، اور دیکھ زندگی بنائے بغیر جائے گا نا دنیا سے تو مرنے کے بعد وہ چیز مانگے گا، وہ ملک مالی مانگے گا، بلکہ اللہ واپس کر دنیا میں لالی عمل صالحہ، وہ کام کروں گا نہیں جو نہیں کیا تھا، اللہ دنیا میں واپس کرتے۔ وقت مانگے گا، آج جماعت والے وقت مانگتے ہیں، کل یہ خود اللہ سے وقت مانگے گا، لیکن وقت دینے کا وقت نکل چکا ہوگا۔ اس لیے عقل مند، سمجھدار، ہوشیار وہ وقت آنے سے پہلے کچھ کر لیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں وہ زندگی بناؤ۔ زندگی کس سے بنے گی؟ اعمال سے، اور اعمال میں اللہ پر ایمان سب سے پہلے، اس کے بغیر زندگی بنتی۔ یہ دروازہ ہے دین کے آنے کا، یہیں سے دین آتا ہے۔ اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ سب ایمان کے داعی تھے، سب ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اے لوگوں کیسے ہی بگاڑ صحیح تمہاری زندگی کا اور کیسے ہی گندگی صحیح تمہاری زندگی کی، اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے نکالتے ہیں۔ وہ 100 سال کا پاپی ہو، 100 سال کا، اور کلمے کا اقرار کر لے تو صدیوں کا گناہ اللہ ایک بول میں صاف کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے آئے اور ہاتھ بڑھایا ایمان لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر ہاتھ کھینچ لیا اور میں عمر یہ کیا؟ میں حضور میں ابھی ایمان نہیں لایا، اس سے پہلے میں نے بہت گناہ کر لیے، کوئی گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے۔ فرمایا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلھا، اے عمر اسلام پچھلی تمام زندگی کی گندگیوں کو دھو دیتا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ، شرک اور کفر سے بڑھ کر کون سا گناہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس کو بھی صاف کر دیتا ہے، کیسے ہی پاپی کی وجہ سے بڑا سے بڑا گنہگار بھی صحیح، لیکن کلمے کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی خدا کے یہاں قابل قبول بھی نہیں۔ ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے اپنا اتنا ایمان بنا لے کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، پھر شک اور جھول نہ ہو۔ جیسے حضرات صحابہ اتنا ایمان بنا لیا تھا کہ ان کو اللہ کے رسول کی بات میں کبھی شک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ہماری یہاں غلط دیکھ سکتی، ہمارا تجربہ علم غلط ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہے، میرا تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی ہے وہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، وہ صحابی پیچھے ہیں، آگے سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز تیز، یہ سمجھے اس کمبخت کی نیت اچھی نہیں، یہ بھی تیز تیز چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کے درمیان میں حائل ہو گئے۔
اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے کیا. نہیں کیا. کیا. اور وہ کیا کہتے نہیں کیا. تو گواہ لاؤ. آپ نے واپس کیا نا, گواہ دو. صحابی نے فرمایا گواہ ہوں. اس کا منہ کالا ہوگا, وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا ایک بات تو بتلا, تو نے مجھے دیتا ہوا دیکھا؟ تو نہیں حضرت. پھر گواہی کیسے دی تو نے؟ حضور میں دیکھتا آنکھوں سے تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا آپ نے زبان سے فرما دیا میں نے دے دیا. ہم تو اپنے آنکھوں پر ایمان نہیں لائے, ہم تو آپ کی خبر پر ایمان لائے. ایمان اس کو کہتے ہیں آدمی اپنی آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں, بلکہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول کی خبر پر. جیسے آمن تو باللہ و ملائکتی, ہم ایمان لائے اللہ پر اور خدا کے غیبی نظام پر. ایسے دکھتے کیا نہیں, غیب میں ہم غیبی نظام پر ایمان لائے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے اللہ کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, لیکن ہم ایمان لاتے ہیں سب پر. ہمارا ایمان غیب پر ہے. صحابہ اس معاملے میں بڑے کمال کے ملیں گے آپ کو. ایک آدمی نے آپ کا کہا میرے بھائی کے پیٹ کی تکلیف ہے, میں شہد پلا. اس نے شہد پلا, حضور تکلیف بڑھ گئی. ہم نے کہا اور پلا. پلایا اور بھی, حضور تکلیف بڑھ گئی اور میں اور پلا اور پلایا. حضور تکلیف بڑھ گئی اور میں اللہ سے رسول کی بات سچی, تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا, اور پلا. اچھا ہو گیا. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور میرے حالات اچھے نہیں ہیں, تو میں نکاح کر لے. ٹھیک ہے نکاح کر لیا. کہہ رہے حضور ایک روٹی پر میں اکیلا کھاتا تھا, آپ دو کھاتے ہیں, تو میں ایک اور کر لیں. کیا فرمایا؟ ایک اور کر لیا بیچارے نے, ایک اور. پھر آ کر کہا حضور اب ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں, تو میں ایک اور کر لیں. ہم رہتے کہ بولے اس کو بھی بھگاؤ, ایک ہے اس کو بھی بھگاؤ. پھر آیا حضور میرے حالات نہیں بدلے, پھر میں ایک اور کر لیں. اور چوتھی کر کے اس کے حالات بدلنے شروع ہو گئے. علم و تجربہ کیا کہہ رہا ہے, اسے بھگاؤ. ایک ہے اسی بھی بھگاؤ, 2 کو بھی بھگاؤ, 3 کو بھی بھگاؤ, اور آپ کا ہمارے اور کر اور کر. تو تجربہ تو اور کچھ کہہ رہا اور اللہ کے رسول کی خبر کچھ اور کہہ رہی. چوتھی کیا اس کے حالات بدل گئے. چاہے اپنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا یہ اپنا ایمان ہے. سمجھ میں آئے تو بھی کر, اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر, یہ اپنا ایمان ہے. اتنا ایمان صحابہ کا مضبوط تھا. وہ کہتے کہ بھائی ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی, اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی.